کرنے والوں کو برگلاتا ہے، توجہ ذکر سے ہٹاتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں جب بندہ مشغول ہوا تو شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے۔ ان خیالات سے بچنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس لیے ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے تاکہ بندہ اللہ کی یاد میں مشغول ہونے لگا ہے اور شیطان اپنا زور لگائے گا۔ تم پہلے ہی پڑھ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تم اعوذ باللہ پڑھو گے شیطان بھاگ جائے گا، وسوسے خیالات سے بندہ پاک ہو کے نماز پڑھے گا۔ اس کیفیت کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے نا پھر خیال نہیں آئے گا، پھر برکت کے طور پہ بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف پھر شروع، یہ اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ تیری بارگاہ میں تیری عبادت کے لیے حاضر ہوں، میرا عقیدہ ایمان ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتا ہے اللہ میرا عقیدہ ہے الحمدللہ تمام تعریفوں کے لائق تیری ذات ہے، تمام تعریفوں کے لائق تیری ذات ہے کیونکہ تو ہی پالنے والا ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیا مبارکہ کا ترجمہ اپنی محبت اپنی میٹھی زبان پنجابی میں اس لیے فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اسی کا مفہوم بیان کرتے فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا، الحمدللہ تمام تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے، رب العالمین پالنے والی بھی وہ ذات ہے۔ میاں محمد بخش بھی فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی رب العالمین جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام جتارن والا او کسے میدان لاہر دا۔ الحمدللہ رب العالمین اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے مولا کریم تیری عبادت کے لیے حاضر ہوں، لیکن میرا عقیدہ ہے تمام تعریفوں کے لائق صرف تیری ذات ہے، تو ہی سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، مولا میرا عقیدہ ہے رحمان بھی تو ہے رحیم بھی تو ہے، مالک یوم الدین یوم حساب کا مالک بھی تو ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ ساری باتیں رب سے کر رہا ہے، اپنا عقیدہ پہ بیان کرتا ہے، اور عقیدہ بیان کرتے کرتے نا رب کی بارگاہ میں بندہ ایک سوال کرتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، تیری تعریفیں کر رہا ہوں، لیکن ایک سوال کرتا ہوں، اس سوال کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا یہ میرا سوال پورا کر دے۔ تو بندہ رب کی بارگاہ میں تعریف کرتے کرتے تعریف کر کے پھر کیوں یہ ایسے ترتیب کے ساتھ جی ہم جب دنیا داری میں دیکھیں نا، ہمارے دروازے پر کوئی بندہ آ جائے، مخدوم صاحب کے کوئی پاس بندہ آئے، اس کو کوئی کام ہو، پہلے مخدوم صاحب سے دعا سلام کرے گا، پھر حال چال پوچھے گا، پھر تھوڑی تعریف کرے گا، جی آپ ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں جی، آپ بڑے صدقہ خیرات کرتے ہیں جی، کیونکہ پتہ ہے اسے کہ جب میں تعریف کروں گا پھر اپنا سوال رکھوں گا تو ذرا ذہن مطمئن ہو جائے گا، تو پھر جو سوال کرے گا
اس کا پھر جواب بھی مل جائے گا، جو مانگے گا اسے مل جائے گا۔ اسی ترتیب کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگتا ہے پہلے رب کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ساری باتیں کر کے عرض کرتا ہے اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مجھے سیدھے راستے پر چلا، سبحان اللہ، سیدھے راستے پر چلا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کھڑا نماز میں ہے، عین عبادت کر رہا ہے اللہ کی، عبادت کے دوران اسلام میں مومن کے لیے اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں، نماز میں کھڑا ہے اللہ کا فرض ادا کر رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ مالک فرماتا ہے سیدھا راستہ ہم دیکھتے ہیں کہ راستہ تو اس بندے کا ہوتا ہے جو چلتا ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے بھائی ہم نے ادھر سے باول نگر جانا ہے، اگر اس کے پاس موٹر سائیکل ہوگا تو بندہ کہے گا جی ادھر سے سیدھا نکل جا، ادھر سے جا۔ اس کے پاس گاڑی ہے تو کہیں گے سرکار جو ہے نا یہ راستہ خراب ہے، ذرا گاڑی ادھر سے لے کے جاؤ چوک کی طرف سے، تو وہ راستہ ذرا، یعنی راستے کا سوال ہے۔ جب مالک سے بندہ راستہ پوچھتا ہے تو وہ راستہ اس کا عرض کرتا ہے اللہ مجھے اپنا راستہ دکھا، سیدھا راستہ تو اس کا ہوتا ہے جو چلتا ہے۔ تو مالک تو چلنے سے پاک ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ تو اپنی مثال آپ ہے۔ تو بندہ اللہ سے راستہ پوچھتا ہے، مالک فرماتا ہے تو میرے دروازے پر آ کے تو نے سوال کیا ہے نا، تو یہ تو میرے بندوں کی شان ہے، جو میرے بندے ہوتے ہیں جو ان کے دروازے پر کوئی آ جاتا ہے تو وہ خالی نہیں لوٹاتے، میں تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں، تو نے میری بارگاہ میں سوال کیا ہے میں خالی نہیں لوٹاؤں گا، راستے کا سوال کیا راستہ بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ مالک فرماتا اچھا تو نے راستے کا سوال کیا ہے، اب پھر راستہ تلاش کر، راستہ میں بتاتا ہوں عمل کر لیں۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مالک فرماتا ہے اگر سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے پھر اگلی آیت پڑھ صراط الذین انعمت علیہم، مالک بندوں کا راستہ، بندہ مالک کا راستہ پوچھتا ہے، مالک بندوں کا راستہ بتاتا ہے۔ پتا چل گیا مالک تک پہنچنا ہو پھر پہلے اس کے بندوں کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، جب بندوں کے راستے پر چلے گا پھر بندے اس کو اللہ کے بندے اللہ تک پہنچا دیں گے۔ اسی لیے ہم کائنات والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں نہ کسی سے لڑائی نہ جھگڑا، نہ کسی کو برا نہ بھلا کہتے ہیں، ہم اس قرآن کی اس مفہوم کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے۔ سبحان اللہ، میں نے خود ذاتی طور پر نہیں پڑھی، میں نے خطبہ سے یہ بات سنی ہے کہ بابا فرید کے پیچھے کوئی دریا پار کرنے لگا تو آپ نے فرمایا بھئی یہ ہے نا فرید کہتا، فرید آپ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس بندے کو کہا تو فرید کہتا پیچھے فرید۔ وہ جب درمیان میں پہنچا نا اس نے کہا بابا فرید آپ تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، مجھے کہتا ہے فرید کہتا۔ جب درمیان میں پہنچا نا تو اس نے بھی کہنا شروع کر دیا یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم، تو غوطے کھانے لگ گیا۔ تو فرید نے ہاتھ پکڑا، فرمایا ابھی فرید تک تو پہنچ، جب فرید تک پہنچ جائے گا تو پھر اس ذات تک بھی پہنچ جائے گا۔ یعنی اس بات کا مطلب ہے مالک فرما رہا ہے اگر سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم کا سوال کرنے والے میں تجھے بتاتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اگر سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو پھر صراط الذین انعمت علیہم، دنیا میں وہ بندے تلاش کر، سیدھا راستے والے وہ بندے تلاش
کر جن پر میں مالک نے انعمت علیہم، جن لوگوں پر میں مالک نے انعام کیا ہے، انعام یافتہ لوگ تلاش کر لے، جب ان کے پیچھے چلے گا وہ میں مالک تک تجھے پہنچا دیں گے۔ مثال دیتا ہوں ایک قرآن پاک کی، انعمت علیہم وہ کون بندے ہیں؟ انعمت جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اس میں سرکار کا میلاد بھی آ جائے گا اور میرا ٹائم بھی مکمل ہو جائے گا۔ انعمت علیہم کون بندے ہیں؟ سورۃ القصص ہے 20واں سپارہ ہے، ایک خاتون کا ذکر ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس سورت میں سارا واقعہ بڑی آپ کی پیدائش کا اور بڑا لمبا واقعہ۔ جب وہ اس نے پابندی لگائی بچے نہیں پیدا، جو بچے پیدا ہوں گے اس کو مار دوں گا، ان فرعون، وہ ساری بات پھر آگے چل کے نا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ گھر لے کے آئی نا تو اوپر سے فرعون آ گیا، تو فرعون کو نہیں لگا یہ بچہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے تو میں اس کو لے کے آئی ہوں۔ تو فرعون کہنے لگا میں نے تو بچے مروا دیے بنی اسرائیل میں بڑے، اور تم پھر بچے کو گھر لے کے آ گئی ہیں۔ مجھے نجومیوں نے کہا ہے کہ میری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جب وہ پیدا ہوگا تو میری سلطنت ختم ہو جائے گی، تو تم پھر بچے کو گھر لے کے آ گئی۔ خاتون ہے خاتون، بس بات جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس بات پر میں پہنچ چکا ہوں۔ خاتون ہے اور نبی کی حفاظت کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنی بات لے لیتے ہیں کہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، فرعون اور حضرت آسیہ کے درمیان ہو رہی ہے لڑائی، بات کیا ہے؟ بات ہے نبی کی۔ وہ نبی کلیم اللہ ہے جن کی خواہش ہے کہ اللہ مجھے نبوت نہ دیتا، سونے مصطفیٰ کا امتی بنا دیتا تو میں اس بات پر فخر کرتا۔ جو دعا کرتے چلے گئے اس نبی کی حفاظت کر رہی ہے خاتون، اور فرعون سے کر رہی ہے لڑائی۔ اس لڑائی کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا، اس لڑائی کے الفاظوں کو قرآن بنا دیا۔ مالک نے فرمایا جو میرے نبی کی حفاظت کے لیے کچھ بولتا ہے میں اس کے بولنے کی قدر بھی کرتا ہوں اور قیامت والے دن اسے اجر بھی دوں گا۔ انعمتا یہ بندے ہیں، اگر انعمتا کوئی خاتون ہو اس کا بھی ذکر ہے، اگر انعمتا علیہم کوئی انسان مرد ہو تو اس کا بھی ذکر قرآن نے کیا ہے۔ یہ خاتون ہے جس پر اللہ نے انعام دیا ہے، وہ انعام سماعت کرنا انعام کیا ہے؟ جب آپ نے کہا نا کہ یہ بچہ ہے میں لے کے آئی ہوں، میں اسے نہیں، اس نے کہا میں قتل کروں گا، آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں قتل کرنے دوں گی۔ جب فرعون نے نکالی نا تلوار، جو بات آگے سے حضرت آسیہ نے فرمائی نا فرعون کو، اس بات کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ اللہ نے اس بات کو قرآن بنا دیا۔ حضرت آسیہ نے فرمایا وقالت امرأۃ فرعون، مالک نے اس بات کو قرآن بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ قرآن قیامت تک رہے گا اور قیامت تک لوگوں تک یہ بات پہنچتی رہے گی۔ کوئی بھی بندہ نبی کی حفاظت کے لیے بولے اللہ اس سے پیار کا اظہار فرماتا ہے، چاہے وہ خاتون ہو چاہے مرد ہو۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی، خاتون نے فرمایا فرعون تجھے کیا پتا؟ آپ فرماتی ہیں جب میں اس بچے کو دیکھتی ہوں، وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی بولی قرۃ عین لی، ایک دفعہ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، قرۃ عین لی۔ آپ فرماتی ہیں تجھے نہیں پتا خبیث، جب میں اس بچے کو لے کے آئی ہوں نا قرۃ عین لی، آپ فرماتی ہیں جب میں اس بچے کو دیکھتی ہوں نا تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ والک فرمایا اگر تو اس کو محبت کے ساتھ دیکھے نا تو میرا ارادہ ہے، میرا خیال ہے کہ تجھے بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا نہیں میں قتل کروں گا، میں تو قتل کروں گا۔ آپ نے جو کہ بات فرمائی نا، جو بھی ان کی بات ہوگی لیکن جو قرآن نے لکھی ہے، آپ نے فرمایا لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرنا، میں اس کی حفاظت کروں گی۔ یہ بات آپ نے فرمائی اور پھر قتل نہیں ہونے دیا، پھر وہ سارے معاملات آگ سامنے رکھی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو کھینچا، بڑا ڈرتا تو رہا لیکن مالک کا حکم تھا نا۔ آپ کا وصال ہو گیا، فرعون بھی مر گیا،
حضرت آسیہ کا وصال ہو گیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلوہ کری ہوئی آپ تشریف لائے. آپ بھی ظاہری طور پر وصال فرما گئے. تقریباً 650 سال بعد میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی رات آئی. بس بات اس بات پر آ گئی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں. میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی ولادت کی گھڑیاں جب آئی، مالک نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جبریل ایسے کرو حضرت آسیہ میری بندی انعمت علیہم، آج میں اسے انعام دینا چاہتا ہوں. مالک کریم انعام، مرنے کے بعد بھی انعام. فرمایا جو ہمارے نبیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے ہم اسے دنیا میں بھی انعام دیتے ہیں، جب دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں پھر بھی ان پر انعام فرماتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. جبریل امین سے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا ایسے کر آج رات میرے محبوب کی ولادت کی رات ہے، مالک کریم کرنا کیا ہے؟ فرمایا حضرت آسیہ جو میری بندی خاتون نیک خاتون ہے، جس نے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت میں فرعون کے ساتھ ٹکر لی تھی نا، آج 600 سال 650 سال گزرنے کے بعد میں رب حکم دیتا ہوں جبریل اس کی قبر پر جا. سبحان اللہ.